یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 461. Sunday, 6th of August, year 2000. My was in Baitul Khayal Majlis at New York Jamaat Khana, Principal Jamaat Khana. یعنی مدد بہت برسوں کے بعد میں آپ کی ملاقات آج پا سک رہا ہوں. مولا کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ ہمیشہ دین و دنیا میں آباد رہو. اپنو آپ پچھاڑو ہرے مومنو تمے صاحب نام دھیاو پنجوارن تابان ورجینے لیو دل اللہ سو لاو. مولانا حضرت امام پہ صلوات المؤمنین اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد القیامہ، یعنی محمد پہ اور محمد کی آل پہ ہم درود جو پڑھتے ہیں تو قیامت تک چلے. زندہ رہو. اس وقت بیت الخیال کی مجلس ہے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت ہیں. یہ سیریس میٹر، باطنی چیزیں، انسان کی حقیقت کی درجے کی جو باتیں ہیں شاید سب نہ بھی سمجھ سکے، لیکن میں آج ضرور کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں. ہمارے سوا باقی جو 72 فرقے ہیں ان کے پاس امام نہیں. ان 72 فرقوں کے اندر جو میجر فرقے ہیں ہم سب کو پتا ہے، سنی ہیں، اہل سنت والجماعت، اور شیعہ ہیں جس میں اثنا عشری شیعہ بہت ہیں. میں اس بات کے لیے نہیں کہنا چاہتا کہ سنی کتنے ہیں، مجھے معلوم بھی نہیں، اور شیعہ کتنے ہیں، لیکن سنی میجورٹی میں ہیں. نبی کریم سے اسلام ظاہر ہوا، اور ہم لوگ سب نہیں تو آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا. یہ نہیں کہ رسول اللہ اسلام لائے، رسول اللہ اسلام کی آخری انسٹالمنٹ لے کے آئے. اسلام شروع ہوا جب خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا. حقیقت اگر اور بیان کروں تو خدا تعالیٰ کی جو خلقت ہے، کائنات ہے، کریشن ہے، وہ سب اسلام پر ہے. اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ چرند پرند، درخت، ہوا، پانی، چاند، سورج، یہ سب خدا تعالیٰ کی تابعداری میں ہے. اور اسلام کا مطلب یہی ہے، سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. خدا تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے. اور اس لیے کائنات میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ خدا کے حکم کے بندوں کی طرح خدا تعالیٰ کا دیا ہوا فرض پورا کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں. اسلام رسول اللہ کے ہاتھ پر مکمل ہوا، اور اسلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے. اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کو سپرد کر دینا یہ صحیح طریقہ ہے. اور اس لیے
اگر ہم ہسٹری دیکھیں نبی زمانے کے اندر، اس وقت وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی رسالت سے پہلے تھے، ان میں کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی لا نہیں تھا، تمدن نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، کلچر وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی. رسول اللہ نے ان کو راہ راست پر لایا، اور الحمدللہ آج 1400 سال ہوئے، اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا ساری دنیا اسلام کو قبول کرے گی. میں آج صبح بھی کیا نام ہے، ایڈیسن، سوری، آج صبح میں نے ایڈیسن میں واعظ کی. وہاں بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کے زمانے کے اندر نبی کے رسالت سے پہلے کی جو حالت تھی اس پہ فرق پڑ گیا. تو کچھ سیریس لوگ نبی کے حضور میں گئے اور کہنے لگے، یا نبی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا حج پہ جاؤ، ہم نے حج کیا. آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے کیا. یا نبی، کیا اسلام یہی ختم ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو نبی کہنے لگے اور بھی کچھ ہے. اب اور بھی کچھ ہے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے کہ عام مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا دین پورا کر دیا. نہیں ہوتا. دین بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور خراب کاموں سے تمہیں بچاتی ہے. تو میں مسلمان ملکوں کے اندر، الحمدللہ سارے ملک میں نے دیکھے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور انہی ملکوں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، سب طرح کی بدیاں برائیاں ان مسلمانوں کے ملکوں میں بہت ہیں. تو نماز تو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بے حیائی کے کام، بدماشی کے کام کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اللہ جھوٹا نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، سچا ہے، صادق ہے، اللہ کا کہا حق ہے. کہ شمس ماں باپ من سمجھانی ان کی ایک کتاب ہے 500 پیج کی، لیکن 99 پیج ایسے خراب ہو گئے کہ پرنٹ نہ ہو سکے. تو 401 پیج کی یہ کتاب اب تو ملتی نہیں ہے، مگر ہے، شاید لائبریریوں وغیرہ میں ہوئے. میرے پاس ہے، سندھی پریس میں سے چھپی ہوئی. شمس مشن کے اوپر پاؤں سے جایا کرتے تھے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، مسجد دیکھی، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. کلندری روپ تھا اور ٹوپی پہنتے تھے. تو ٹوپی کے لیفٹ سائڈ میں آپ نے مور کا ایک پر بھی لگایا ہوا تھا، اور بڑے جاہو جلال والے تھے. مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو اذان ہوئی دوپہر کی نماز کی. شمس خود یہ کہانی بیان کر رہے ہیں. بس لوگ چلے آئے، جماعت کھڑی ہوئی، ملا نے امامت کی، نماز شروع ہوئی. شمس بھی ساتھ نماز میں شامل ہوئے. نماز کی جو پہلی رکعت ہے آپ کو تو پتہ ہے، الحمد کی صورت کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رکوع کرتے ہوئے پھر سجدہ کرتے ہیں. جب یہ رکوع میں گئے جماعت ساری، تو حضرت شمس نماز چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگوں نے دیکھا بھی، ساری نماز میں شامل نہ ہوئے، بیٹھے رہے. جب یہ نماز پوری ہوئی تو کچھ لوگ ایسے تھے بگڑ گئے، کہتے کیسی بات کرے، کیسا تم فقیر ہے،
क्यों? अधूरी नमाज छोड़ के चले गए। आपने बड़ी तहम्मुल से कहा, मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई मैंने पढ़ी। मुल्ला ने तू तो बीच में चला गया, रुकू के अंदर पहले ही रकात में चला गया। मैंने तुमको कहा मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई मैंने पढ़ी। इतनी देर में मुल्ला साहब भी आ गए और आपने जब ये अल्फाज दोहराए तो मुल्ला भी हंसने लगा। लोगों को कहता है पागल है, छोड़ दो। हुजूर ने कहा मैं पागल नहीं, रकात तक तुम बराबर नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन रकात के अंदर तुम्हें ख्याल आया कि तेरी गाय का बछड़ा खुला रह गया है, वो सारा दूध पी जाएगा, आज मुझे दूध नहीं मिलेगा। तो लोग मुल्ला को देखने लगे। मुल्ला हक्का बक्का रह गया। एक दो लोग भागे के देख के जावे सच बात है, तो मुल्ला के घर पे गए तो सचमुच बछड़ा दूध पी रहा था। मुल्ला आपके पांव पे गिर गया। सारे गांव वाले सब मुसलमान ही थे, हुजूर के पांव पे गिरे। पीछे मसमा कुछ दिन ठहरे, उनको हकीकत बयान की। खड़े होना, कयाम में रुकू करना, सजदे में जाना, ये कोई नमाज नहीं। नमाज ये है कि दिल से पढ़ी जाए। हमारी दुआ है वो भी ऐसा ही है। दुआ के अंदर हमारी 6 रकातें हैं। इनके अंदर अगर हमारा ध्यान लगता है तो वल्लाह बड़ा मजा आता है, और हर लफ्ज अगर हम समझते हैं तो खुदा की तारीफ होती है। हम उसके पास अज्ज़ो इनकिसारी करते हैं, मांगते हैं, गुनाह की बख्शिश मांगते हैं। हमारी दुआ के अंदर बड़े बड़े भेद हैं। हमारे अलवाइज कमालुद्दीन ने दुआ की फिलॉसफी के ऊपर जो वाज़ेह की हुई है बड़ी अच्छी है, और इनको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। हमको अपना मजहब जानना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि आज नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 1 लाख इस्माइली है। इंडिया पाकिस्तान से हम लोग आए हैं, यहाँ आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बढ़ती जाती है, लेकिन आज भी मैं अपनी जमात के ऊपर मोहब्बत रखता हूं। मेरी जमात है और हम सब इमाम के गुलाम हैं, हमने बैयत की है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरी जमात के अंदर, मेरी जमात वालों के अंदर इल्म की बड़ी खामी है, और खास तौर पर मजहबी इल्म की बड़ी खामी है। मैं आजकल वाज़ों के अंदर रिपीट करके ये कहा करता हूं कि हमें अपने मजहब का इल्म सीखना चाहिए। हमें कोई भी मुसलमान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम मुसलमान को खुसूसी तौर पे अपने सुन्नी भाइयों को, जो हमको समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते कि हमारा एतकाद या हमारा तरीका क्या है, और हमको कह देते हैं तुम लोग मुसलमान नहीं। भाई क्यों? तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास कोई जवाब है? हम चुप होकर चले आते हैं। ऐसी बहुत से किस्म के जो पब्लिक सवाल होते हैं, खास तौर पर गैर मुसलमानों के नजर में हम फिर गिर जाते हैं। अगर हम अपने मजहब को डिफेंड नहीं कर सकते तो हमें अपने मजहब को जानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरीका है ये शरीयत से ऊंचा है। देखो, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत इस्लाम के इल्म के, दीन के 4 तरीके, तबक़ात हैं। आम जो मुसलमान हैं उनके साथ हम भी शामिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा पढ़ते हैं और शहादत भी देते हैं कि अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल सच बात है, ये शरीयत है और ये प्रॉमिस होना चाहिए, अपनी डिक्लेरेशन ऑफ ईमान होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास, जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया, रसूल के पास लोग कुछ जाके कहते थे या नबी, ये नमाज, रोजे, हज के अलावा और भी कुछ है? हुजूर फरमाते हाँ है। या नबी वो क्या है? हुजूर कहते हैं रात कोई 12 बजे, आधी रात को, 12 बजे का नाम तो नहीं,
لیکن آدھی رات کے بعد اٹھو اور آہستہ آہستہ اللہ کو یاد کرو. یہ بنیاد تھی ہمارے بیت الخیال کی. یہ بیت الخیال رسول اللہ کے وقت سے چالو نہیں ہوا، اس کے بھی پہلے تھا. جیسا اسلام نبی کے پہلے بھی تھا، اس کا نام اسلام نہیں تھا، عربی نام، لیکن خدا کو یاد کرنے والے تھے، دنیا سے دل کو ہٹا کے اللہ کے ساتھ باندھنے والے تھے. رسول اللہ سے 600 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ کسی پادری کو، آپ کا کوئی دوست وغیرہ ایسا کرسچن مشنری ہوئے، آپ اس کو پوچھو کہ بائبل کے حساب سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 12 برس کی عمر سے لے کے 18 سال یعنی 30 برس کی عمر تک کے حالات ملتے نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر سے 30 برس کی عمر تک کہاں تھے؟ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا. خصوصی طور پر جو کیتھولکس ہیں وہ اس چیز کو کھا جاتے ہیں. 12 سال کی عمر تک کے حالات ملتے ہیں اور پھر یکایک 30 برس کی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں اور 3 برس ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں کے حساب سے سولی پہ چڑھ کے کراس پہ لگا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ کراس پہ نہیں چڑھے. اور ہم مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم بھی فرماتے رہے ہم کو کہ حضرت عیسیٰ کراس پہ نہیں چڑھے. لیکن 12 اور 30 برس کی عمر کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ زمانہ یحییٰ نبی کا بھی تھا، جس کو ہم جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. اور یحییٰ نبی قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے. یحییٰ نبی کا لقب پڑ گیا روتے ہوئے نبی. یحییٰ علیہ السلام خدا کی جدائی کو بہت محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ روتے رہتے تھے. ایک دن جبریل علیہ السلام آ کے خدا کا پیغام لے ہے یحییٰ. اللہ کہتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ اگر تیرے کو دوزخ کا ڈر ہے تو تو میرا نبی ہے، دوزخ تجھ پہ حرام ہے. اور اگر تیرے کو جنت چاہیے تو جنت تو میرا نبی ہے، تیرے لیے کھلی ہے. کہ نہیں یا نبی، یا اللہ میں روتا ہوں تیری جدائی میں. تو فرمایا انتظار کر. اور حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام رویا کرتے تھے. یہ یحییٰ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ظاہر کیا، ڈکلیئر کیا. یہ لوگ بولتے ہیں کہ جارڈن ریور کے اندر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جارڈن کے پانی سے بیپٹائز کیا. ایکچولی یہ ان کی نبوت کو ڈکلیریشن تھی. ایک نبی دوسرے نبی کی ڈکلیریشن کیا کرتے ہیں. جیسے رسول اکرم نے مرتضیٰ علی کی ڈکلیریشن کی کہ یہ تمہارے بعد، میرے بعد تمہارا یہ مولا ہے. یحییٰ نبی ایک سکول چلاتے تھے. فلسطین کی پہاڑیوں میں جو عام طور پہ بیروت کے نزدیک ہیں، تھوڑی نارتھ میں ہیں، ان پہاڑیوں میں ان زمانوں میں صوفیوں کا ایک فرقہ ہوتا تھا. اس کو انگریزی کے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ان کو ایسینیز کا نام دیا ہے. یہ ایسینیز جو تھے یہ صوفی تھے، دنیا سے ہٹ کے محض خدا کی عبادت کرتے تھے اور وہاں کا پھل وغیرہ کھا لیتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس کے بھی پہلے اور لوگوں کی طرح جو اللہ کے عشق کے اندر اور اللہ کی محبت میں رہتے تھے، اون کے کپڑے پہنتے تھے، ٹھنڈی میں سردی میں اونٹ کے کپڑے پہنتے تھے، گرمی میں بھی ان کے کپڑے پہنے رہتے تھے. ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، عموماً چوکا پہنتے تھے. سردی میں تو ٹھیک ہے گرم کپڑے ہوتے تھے، لیکن جب گرمی آتی تھی تو ان کے کپڑے پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے، کئی لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. ان ایسنیز کے اندر یحییٰ نبی کے زمانے کی یہ بات کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر میں چلے گئے اور وہاں 18 سال رہے. 18 برس میں انہوں نے وہاں عبادت کی، ان صوفی لوگوں کے درمیان رہے. اور پھر جب اللہ نے
حکم کیا کہ ابھی تم اپنی نبوت کا اظہار کرو تو 30 برس کی عمر میں باہر آئے. حالانکہ نبی جنم سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 30 ایئرس کی ایج میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں خدا کا نبی ہوں. لیکن اگر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنم سے ہی نبی تھے. یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے کہ عیسیٰ پیدائشی نبی تھے، لیکن اللہ نے کس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور جو زچگی کا ڈیلیوری کا جو پین تھا وہ ختم ہوا، آپ تقریباً 1 مہینے کے تھے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے مریم کو کہا تو باہر نکل. وہ ایک ایسی جگہ چھپ کے بیٹھی تھی کہ جہاں اور کوئی تھا نہیں، اکیلی تھی اور بچہ پیدا ہوا. مریم علیہ السلام کی جب یہ آخری وقت آیا ڈیلیوری کا تو ہیکل میں تھی، جماعت خانے میں تھی. اس زمانے کا جو مذہبی گھر تھا نا وہاں تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی. تو اللہ نے کہا مریم یہ جماعت خانہ ہے، مسجد ہے، پاک جگہ ہے، باہر نکل، یہاں تیری ڈیلیوری نہیں ہوگی. تو حضور باہر نکل آئی اور درختوں کی ایک ایسا جھنڈ جیسا تھا کہ وہاں سایہ بھی تھا، ہوا بھی آتی تھی اور اس طرح کا تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ایک روم بن گیا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں جا کے بیٹھ گئیں اور تھوڑے ٹائم میں حضور عیسیٰ پیدا ہوئے. دیکھو کیسی اچھی سمجھنے کی چیز ہے. مریم کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کو اللہ نے گھر سے باہر نکالا، اور جب متا فاطمہ کو بنت اسد کو علی مرتضیٰ کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو اپنے گھر بلایا اس کو اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے گیا اور خانہ کعبہ میں مرتضیٰ علی کی پیدائش ہوئی. 2 چیزوں میں تفاوت ہے اور یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. میں نے ابھی آپ کو کہا ہمیں اپنے مذہب کا علم جاننا چاہیے. اس میں اتنے مزے ہیں، ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس کو ہماری عقل استعمال کرتی ہے، ہم اس میں سے مین میخ نکالنا چاہتے ہیں. تو مریم علیہ السلام تقریباً 1 مہینے کے بچے سے عیسیٰ کو لے کے باہر آئی. اللہ نے کہا ہے مریم لوگ تجھے پوچھیں گے تو تو بالکل بولنا مت. اللہ نے کہا ہے بولنے کا روزہ رکھو، مطلب کہ بالکل بولو مت. جس طرح ہم کھانے کا روزہ رکھتے ہیں یعنی ہم نہیں کھاتے، اس طرح سے بولنے کا روزہ ہے. اب اس میں ایک بڑا اچھا اشارہ ہے. وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو صوفی ٹائپ کے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اپنی روحانیت کا خیال ہے، وہ کم بولتے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کی عبید الخیال کے فرمانوں کی جو کتاب ہے 60-70 برس پہلے نکلی تھی، بٹن والی کتاب، اس میں پہلے یا دوسرے فرمان کے اندر مولا کہتے ہیں کہ کم بولو، زیادہ بولنے سے روح کمزور ہوتی ہے. ہمارے گنانوں میں ہمارے اماموں نے اور رسول اکرم نے اپنی حدیثوں کے اندر ایسے بہت سی باتیں ہمیں کہی ہے کہ غیبت نہ کرو، کسی کی غیر حاضری میں اس کی بدگوئی نہ کرو، اس کو برا مت بولو، اور زیادہ بک بک بھی نہ کرو. رسول کہتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ کی اولاد میں سے 48ویں امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں بہت بولنے سے روح کمزور ہوتی ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے. اللہ نے کہا اے مریم بولنا مت. یہ بچہ جواب دے گا. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ گود میں لیے ہوئے اٹھائے ہوئے چلی آتی ہیں. لوگوں نے کہا اے مریم تیرے ماں باپ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی خاوند کے بغیر تو نے بچہ جنا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، مریم بی بی مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے فرمان ہیں. مریم علیہ السلام پاک تھی، کسی انسان نے کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن خدا نے اپنی قدرت سے اس کو حاملہ کیا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم روح اللہ کہتے ہیں. اے بی بی، اے مریم تیرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، یعنی نیک تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو تو حکم تھا، بولے نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے کہتے ہیں میرا نام عیسیٰ ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے نبی بنایا ہے.
خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں عبادت کرو، اس کے لیے حکم کروں تم کو قوم سے، نماز پڑھو، زکات دو۔ 1 مہینے کا بچہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے بڑا بزرگ بول رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ سٹوری اس لیے سنائی، یہ کہنے کے لیے کہ جتنے بھی نبی ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، جو نبی ہیں حقیقت میں وہ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب حکم کرتا ہے، موقع آتا ہے، تب کہتا ہے کہ اچھا ابھی تم اپنی نبوت ظاہر کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے ہی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی بخششیں دی کہ بصدر دن ماں باپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے کہتے کہ جس دن نبی محمد پیدا ہوئے خدا نے جنت کے دروازے کھول دیے، اور آپ 3 برس کی عمر کے تھے، کھیل رہے تھے، 2 فرشتوں نے آ کے حضور کو لٹایا، ہاتھ پھیرا تو سینہ چیرا گیا، اور اندر سے کچھ چیزیں انہوں نے نکال لیں، اور جنت سے کچھ چیزیں لے کے تھال میں لے کے آئے تھے، وہ نبی کے سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیرایا، سینہ پھر جڑ گیا۔ یہ آپریشن الہی آپریشن تھا۔ نبی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ کیا ہے؟ حضور فرمایا آدھی رات کو اٹھو اور آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کو یاد رکھو۔ قرآن شریف کی یہی آیتیں ہیں، آدھی رات کو اٹھو اور اس کو یاد کرو۔ تمام نبیوں نے بیت الخیال میں کام کیا ہے۔ ہر نبی کو نبوت سے پہلے یہ تجربہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ ہر نبی نے نبوت ظاہر کرنے سے پہلے کسی نے 30 دن کے روزے رکھے، کسی نے 40 دن کے روزے رکھے۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں بیٹھے تھے، 30 دن ہو گئے، حضور نے کھایا نہیں، پیا نہیں، سوئے نہیں، 30 دن مراقبے میں بیٹھے رہے۔ اور جب تیسری رات ہوئی، یعنی 30ویں رات رمضان کی 23ویں رات تھی، اور آپ کو فرشتے نے آ کے قرآن شریف شروع کرنا فرمان اللہ کا سنایا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے 30 راتیں، 30 دن نبی سوئے نہیں، کھایا بھی نہیں، عبادت میں رہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے ہمارے مسلمان بھائی بھول گئے، شریعت میں پڑ گئے، اور اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اپنی حکومت کو پھیلانے میں پڑ گئے۔ غیر ملکوں کے اوپر مسلمانوں نے حملے کیے، ملکوں کو جیت لیا، تو اسلام کی سلطنت بڑی ہو گئی 100 برس کے اندر۔ اٹلانٹک اوشن تک گھوڑے پہنچ گئے مسلمانوں کے، اسپین تک حکومت شروع ہو گئی، لیکن مذہب گر گیا، مذہب ویک ہو گیا، اسلام کمزور ہو گیا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کیا حالت بنی، مسلمان عبادت بھول گئے۔ لیکن نبی کے بعد مرتضی علیہ السلام سے لگے ہوئے جو لوگ تھے، جیسے کہ ہم اسماعیلی، اس زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، ہم شیعان علی کے طور پہ جانے جاتے تھے، مگر وہ بہت مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے آدمی تھے، بہت نہیں تھے۔ میجورٹی تو اس طرف تھی۔ لڑائیاں کیوں کی جاتی تھی؟ کہ مال غنیمت ملے، غلام ملے، باندیاں ملے، باقی حکومت کو پھیلانے کا کام اور کچھ نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی سے چھوٹا سا گروپ تھا کہ جو مرتضی کے دامن میں پڑے رہے، اور مرتضی ان کو بیت الخیال سناتے رہے، سکھاتے رہے، تلقین کرتے رہے۔ اور اگر ہم مرتضی کے کلام پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارے عمل، ہمارے خیالات پاکیزہ ہوتے جائیں، کیونکہ وہ آدمی جس کے خیالات ناپاک ہیں اور اس کے عمل بھی ناپاک ہیں، خدا تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نہیں بخشتا۔ جس دل کے اندر بدیاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس دل کے اندر ہم کو نور ملے گا؟ آپ نے حضرت امام کو مانو ایسا کبھی
मौला को बरस करो, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि इधर आवे, आप में से कोई उठ कर कहे मौला मेरे घर पे आके चाय पानी पी, और मानो कि मौला कबूल भी कर लेवे, आप कैसे खुश हो जावे। लेकिन जब मौला आपके ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो सोफा के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई है, अरे कुर्सी खाली करो तो वो बैठे ना। दिल है वो एक कुर्सी है उसके बैठने की, इस दिल को खाली करो दुनिया से, दूसरी चीजों से, ताकि मौला इस पे आके बैठ सके। ये बैतुल ख्याल है। बैतुल ख्याल की इबादत खेल नहीं, बैतुल ख्याल की इबादत हमारी जिंदगी, हमारे मजहब के अंदर मोस्ट सीरियस चीज है। ये वो चीज है कि जो जिंदगी भर रहती है, इसमें खेल नहीं, इसमें दुख बहुत है, इसलिए लोग इबादत नहीं कर सकते। इसमें कुर्बानियां बहुत है, जो कि सामने बख्शिशें भी बेहिसाब हैं। लकड़ी लोहे की कीमत जितनी होती है, हीरे मोती की कीमत वो नहीं होती कि जो लकड़ी लोहे की है। खुदा ताला के नूर की अगर हमको ख्वाहिश है तो उस नूर की दर्जे की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वो दुख है। खुदा के नूर को पाने के लिए दुख उठाने की ताकत होनी चाहिए। सबसे पहला और बड़ा दुख ये है कि सुबह उठो 4 बजे, ए दीनदारो, आप सब अपने दिल में जानते हो कितने उठते हो। आप सबके पास बोल है, आप सबके पास इमाम के फरमान सुने हुए याद भी हैं। आप सब ने इमाम के हुजूर में जाके प्रॉमिस दे के बोल दिया है, आप बैतुल ख्याल के मेंबर हो, फिर उठते हो। बोल लेने की क्या जरूरत। मौला पूछते हैं किसने कहा तुम आके बोल मेरे से लो? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, किसी यार दोस्त ने? तुम नहीं कर सकोगे। ये मुश्किल चीज है, हार्ड चीज है, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और पहली कुर्बानी तो ये है नींद की। जिसको रात भर नींद नहीं आती, वल्ला बिल्ला 4 बजे सो जाता है। शैतान का जोर उस वक्त बहुत होता है। अगर आप महज नींद को काबू कर लो तो आधी लड़ाई जीत गए, क्योंकि जो हमारा नफ्स है वो हमारे से ज्यादा ताकत वाला है। अगर हमने अपने नफ्स को जीत लिया तो बाजी हमारे हाथ में है। अल्लाह ने भी हमारे नफ्स के 3 दर्जे बयान किए हैं कुरान पाक में। एक तो ये है, हम जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, खाना पीना मौज शौक, ये नफ्स अम्मारा है कि जो हमें दुनिया की तरफ ले जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं और अपने नफ्स को थोड़ा काबू कर लेते हैं तो फिर वो बदल के नफ्स लवामा बन जाता है। यानी उसके अंदर थोड़ी समझ आती है, नफ्स को काबू करने के तरीके आते हैं और कुछ नफ्स को टेम भी करता है। मगर जब वो इसमें पास हो जाता है तो अल्लाह कहता है फिर उस आदमी का जो नफ्स है वो मुतमईना बन जाता है। नफ्स मुतमईना, नफ्स मुतमईना वो है कि जिसको दुनिया की कोई तलब नहीं, जिसको दुनिया का कोई लालच नहीं है। आया तो खा लिया, नहीं आया तो उसको कोई गम नहीं। जैसे कि पिशमस ने गिनान में कराया, आवे तो रोज मिल आए, यानी पाठ है कि अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो रोजा हो गया। तो दीनदारों, ये जो हकीकतें हैं इनको हमें बहुत समझना चाहिए। बैतुल ख्याल इसकी झलक पाने का एक रास्ता है। क्या हम चाहते हैं कि मौला हमको अपनी इबादत में एक झलक दिखावे? एक झलक, आंख ऊपर से नीचे आवे, पलक, इसका भी शायद फ्रैक्शन हुए और ये काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा हम उठाने के लायक नहीं। खुदा परवरदिगार बड़ा रहीम और हलीम है। यानी हलीम कहते हैं हमारी बदियों बुराइयों को बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेंट है। वो हमको हमारी ताकत से ज्यादा नहीं देता, क्योंकि हम कमजोर हैं।
پھر بھی جب وہ اپنی رحمت کرتا ہے تو تھوڑی قوت بھی دیتا ہے اور اپنی جھلک دکھاتا ہے. اس جھلک کو پانے کے لیے اسماعیلی مذہب اسلام سے نمبر 1 ہے. یا نبی، آپ نے جو ہمیں شریعت کی باتیں سنائی ہم نے اس پہ عمل کیا، اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ تو نبی کہتے ہیں ہاں ہے. آدھی رات کو اٹھو، اللہ کو یاد کرو. اور پھر حضور ان کو یہ طریقہ سکھاتے تھے. رات کو 12 بجے سے یا آدھی رات کے قریب اٹھ کے صبح تک وہ لوگ خدا تعالیٰ کے خیال میں پڑے رہتے تھے. ان میں ایک غلام تھا، افریقہ کا ایک حبشی تھا، اس کا نام تھا بلال. غلام تھا، کسی یہودی نے اس کو خرید لیا، اور جب اسلام ظاہر ہوا تو حضرت بلال مسلمان ہو گئے. اور اس طرح اس سوسائٹی میں کہ جو تقریباً 40 آدمی تھے رسول اللہ کے حضور میں آیا جایا کرتے تھے، بلال بھی اس میں تھے. تو اللہ کے اس نبی نے حضرت بلال کو خدا کا نام سکھایا. وہ کیا تھا؟ هو اللہ احد. بیت الخیال کا بول رسول اللہ بلال کو دیتے ہیں، هو اللہ احد. بلال غلام تھے ایک یہودی کے، اور ایک بہت لمبا سٹور کی طرح کا ایک مکان تھا کہ جس میں اس مالک کے جتنے بھی غلام تھے وہ سب اس میں سویا کرتے تھے زمین پہ. حضرت بلال آدھی رات کو اٹھے، سب غلام سوئے ہیں، خراچے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال آہستہ آہستہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے تو بولا کرتے تھے هو اللہ احد. اندر بولتے تھے، زبان سے نہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جوش چڑھ جاتا تھا تو پھر زور سے دھن لگاتے تھے، هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد. اب وہ بے خیال ہو گئے، کانشس نکل گئی، آپے سے باہر ہو گئے اور زور زور سے بولنے لگ گئے. ادھر کے ادھر کے وہ پڑوسی غلام جو سوئے ہوتے تھے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اے بلال، اس کو ہلاوے، وہ ہلتا نہیں تھا. کچھ عرصہ تک یہ بات چلی. اب یہ غلام دن بھر کام کرتے ہیں، ان کی رات کی نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے یہ شکایت پہنچی مالک کے پاس. یہودی نے کہا ہاں تو تم مسلمان ہو گیا ہے. ان کو سزائیں دی. کیسی کیسی سزائیں دی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں موجود ہے. لیکن ایک دن کیا ہوا، حضرت بلال کے تمام کپڑے نکال دیے گئے، بالکل ننگا کر کے. آتش برستی تھی سورج سے، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، نیچے گرم ریت اور عربستان کا ملک. حضرت بلال کو رکھا گیا اور پیٹ کے اوپر ایک پتھر رکھا گیا کہ جو اس کو 4 آدمی مشکل سے اٹھا سکتے تھے. یہ غلام دبلا پتلا، سارے دن میں ایک وقت کھانا ملے اور وہ بھی پیٹ بھر کے کبھی نہ ملے. اور بلال کے پیٹ کے اوپر جب یہ پتھر، اور اس گرمی سے پتھر بھی گرم ہو چکا تھا، پانی مانگا ہے، پانی نہیں ملے گا. پانی مانگا، پانی نہیں ملا گیا. یہاں تک کہ جیب زبان باہر نکل آئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئی. عین اس موقع کے اوپر رسول اکرم حضرت ابو بکر کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے. اس غلام کی یہ حالت دیکھ کے آپ بے چین ہو گئے. اے ابو بکر، مجھے تھوڑا سا قرض دے، یہ خرید دے، میں اس کے پیسے تجھے دے گا. ابو بکر دوڑے اور اس کے مالک کو ملے کہ مجھے یہ غلام بیچ دے. اس نے کہ جان چھوٹی، تھوڑی قیمت لے کے اس نے حضرت بلال کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر کہتے یا نبی،
میں نے آپ کو یہ مہمانی کی تحفہ دیتا ہوں، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ رسول اللہ نے بلال کو گھر لے آئے۔ بلال مسلمان ہو چکا تھا، بیت الخیال میں آ چکا تھا، عبادت کرتا تھا۔ مولا کے گھر میں آیا، بہت خوش ہوا، زندگی بھر رسول اللہ کی خدمت کی۔ حضرت بلال کا درجہ نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اونچا ہے، زندگی بھر انہوں نے خدمت کی۔ تو یہ بیت الخیال جو ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو کھیل تماشا مان لیا ہے۔ بچے ہیں، بڑے ہیں، 18-20 برس کے ہو گئے، حضرت امام ادھر آوے، فوراً مکھی کمڑی ایک سے بعد سے ہم جا کے چٹھیاں لے آتے ہیں، حضرت امام کے پاس جا کے بول دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا دینداروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا، میں نے وہ حالات دیکھے ہیں، امام کے حضور کے اندر وہ حالات دیکھے ہیں کہ جس پیار سے، جس محبت سے سلطان محمد شاہ داتار جماعت کے اندر بول دیتے تھے اور بول کے لیے فرمان کیا کرتے تھے۔ مولانا علی شاہ کا زمانہ جو تھا، اس وقت جماعت کے اندر بول نہیں دیتے تھے، 50 برس کی عمر کے اوپر لوگ جا کے بول لیتے تھے، اور مولا کے حضور میں خصوصی طور پہ مولانا علی شاہ کے پاس جا کے بول کی مانگنی کرتے تھے تو پہلے تو منع کرتے تھے، بہت سی عرضے وغیرہ جانے تب جا کے ان کو بول ملتا تھا۔ زمانہ بدل گیا، امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس کی عمر 25 برس ہو گئی، 25 برس کے بعد بول لے لو، اور زمانہ خراب ہو گیا، حضور نے 21 برس کر دیے، اور زمانہ خراب ہو گیا، حضور نے اس چیز کو گھٹا کے 18 برس کر دیے، اور 18 برس بہت برس تک رہے۔ جب بھی گولڈن جبلی ہوئی 1936 کے اندر، تو امام کی مہربانی اور بڑھ گئی، 16 برس کر دیے، آؤ 16 برس کے ہو جاؤ، بول لے لو۔ اور سلطان محمد شاہ کہا کرتے تھے، آؤ بول لے لو، عبادت کرو، آسان کر دیا، بول لے لیتے تھے۔ 16 برس رہے، ابھی بھی 16 برس ہیں، لیکن پھر بھی 18, 20, 25, 30 برس کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ وہ یہ زمانہ تھا کہ مولانا سلطان محمد شاہ ہم کو اس بات کے لیے اشکرایا کرتے تھے، ایکسائٹ کیا کرتے تھے کہ آؤ بول لے لو۔ آج یہ زمانہ ہے کہ حاضر امام کہتے ہیں بول لینا کوئی ضروری نہیں، تمہارے اوپر بیت الخیال کی عبادت کرنا فرض نہیں، دعا پڑھو 10 وقت 2 جماعت کھانے آؤ، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ جب بھی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو وٹامنز کام نہیں آتے، اور ہماری بیماری بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ جس طرح کینسر ہے، جس طرح آستما ہے، جس طرح سے ٹی بی ہے، اس طرح سے آج بیماری ہے میاں ڈالر بیماری ہے۔ ہم کو ڈالر کی بیماری لگی ہوئی ہے، ہم کو موت شوق کی بیماری لگی ہوئی ہے، عیش آرام کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ جن کو مولا پیارا ہوتا ہے ان کو یہ بیماری نہیں لگتی، وہ امیون ہو جاتے ہیں۔ مولانا علی شاہ کبھی کبھی جماعت خانے بمبے کے درخانے میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، بغیر اطلاع کے بھی آ جاتے تھے، جماعت میں بیٹھ کے خود دعا بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت دعا پڑھ رہی ہے، علی شاہ ماں باپ آ گئے، کرسی ہمیشہ پڑی رہتی تھی ایک، تو آ کے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، جماعت کے ساتھ دعا پڑھتے تھے۔ پیر کا جامع تھا، جب بھی دعا پوری ہو جاتی تھی دعا دیتے تھے، خملہ وزان کہتے تھے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے فرمان کرتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر بیت الخیال بہت چھپا ہوا تھا۔ وزیر اسماعیل گانگجی 70 برس کی عمر ہو چکی تھی اس کی، شاید ممکن ہے کہ 80 برس بھی ہوئے، کیونکہ اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گئے، اور علی شاہ ماں باپ کی امامت میں ہی گزر گئے۔ وزیر اسماعیل گانگجی کی اتنی بڑی عمر ہو گئی، بیت الخیال نہیں تھا اس کے پاس، اور علی شاہ ماں باپ کا بڑا پیارا تھا۔ ایک دن کہا
इस्माइल कि जी सरकार, मैं चाहता हूं मैं तुझे बोल दूं। भाग गया। यारी दोस्ती भी थी ना इस तरह से। कहता नहीं सरकार मुझे नहीं चाहिए, तो सुन तो सही लेकिन चले गए। थोड़ा सा और गुजर गया। एक दिन फिर बोला, अली शाह माँ बाप ने कहा इस्माइल जी सरकार मैं तुझे बोल देना चाहता हूँ। सरकार मैं तैयार नहीं हूं, मेरी ताकत नहीं है। चले गया। माँ बाप खड़े थे। जो ही ये अंदर दाखिल हुआ, अली शाह माँ बाप ने दरवाजा अंदर से बंद किया, ताला लगा के चाबी खीसे में डाली। कहने लगे इस्माइल अब तू कहां भाग सकेगा, मैं तुझे बोल देता हूं। अरे जबरदस्ती बोल दिया। वो बोल देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आम पक चुका था। वजीर इस्माइल की खिदमत और उसकी रूहानी जो ताकत थी वो ऐसी थी कि पका हुआ आम है, अब इसको तोड़ देना चाहिए। वो तैयार हो चुका था और उसको इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि बोल नहीं था। बोल हमको समझ देता है, बोल से इंटेलिजेंस बढ़ती है, बोल से छुपी हुई बातों का पता लगता है। कल क्या होने वाला है, बोल उसको इस बात का अंदाजा देता है। इस्माइल वजीर को जबरदस्ती बोल दिया और उसके बाद वो ऐसा उसमें गलतान हो गया कि 1.5-2 बरस के बाद तो गुजर गया। और अली शाह माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया और फरमाया कि वजीर इस्माइल 10,000 आदमियों को तार गया। ये जो बैतुल ख्याल है ये नबियों की बात है, ये पीरों पैगंबरों की चीज है जो हमको इमाम ने दे दिया है। और हम इससे खेल रहे हैं इस तरह कि जिस तरह से हम मार्बल्स खेलते हैं। हम बैतुल ख्याल के लायक नहीं है मोमिनो। हमको तो दे दिया गया, मेहरबानी कर दी कि हमको बैतुल ख्याल दे दिया। कम से कम बैतुल ख्याल का जो लफ्ज है, बैतुल ख्याल का जो बोल है, सारी जिंदगी कभी भूल गए तो मौत के वक्त भी काम तो आएगा। इसकी बरकत से मौत के वक्त बहुत सी चीजें बख्शी जाएंगी। मौत के वक्त ये बोल हमको छुड़ाएगा। मगर जिंदगी भर हमने बैतुल ख्याल के ऊपर अमल नहीं किया, उसकी मार बहुत पड़ेगी। क्या मार पड़ेगी कि हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो नूर की शनाख्त हमारे दिल में पैदा होनी चाहिए वो नहीं होगी। और मौत के बाद हमको इस बात का एहसास होगा, बड़े पछताएंगे कि मेरे पास ये चाबी तो थी, मैंने पेटी खोली नहीं कि अंदर से मैं खजाना निकाल सकूं। उठो उठो और होशियार बनो। इस बोल की कदर करो। 4 दिन की नहीं मगर 2 दिन की जिंदगी है। क्या है, मौज शौक में पड़ गए, खराब नहीं है। सुल्तान ने फरमाया कि लेजिटिमेट प्लेयर कोई बात नहीं, अच्छा है जाओ। लेजिटिमेट जमात खाना छोड़ के हम दूसरी जगह बैठे होते हैं, जमात खाना छोड़ के हम पिकनिक पे बैठे होते हैं, जमात खाना छोड़ के अपनी मजहबी ड्यूटियां छोड़ के दुनिया की बातों के अंदर पड़े हुए हैं। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। बैतुल ख्याल वालों के लिए तो खास तौर पे हो रहा है, दिल में पर्दे आ जाते हैं। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, समझने के लिए रिपीट करता हूं। रूम के अंदर एक टेबल लैंप जल रही है, आपने एक काला कपड़ा लेके इसके ऊपर डाल दिया तो रोशनी घट गई, दूसरा कपड़ा डाला तो रोशनी घट गई, तीसरा कपड़ा डाला, यहां तक के कपड़े डालते जाओ, ऐसा हो जाएगा कि अंधेरा हो जाएगा, हालांकि रोशनी अंदर है। ये काला कपड़ा हमारे गुनाह है। हमारे जो अंदर जो खुदा ने नूर बख्शा हुआ है, जो रूह है, वो अल्लाह का नूर है। इसके ऊपर गुनाह करके हमने एक कवर कर दिया और रोज गुनाह करते हैं, बहुत करते हैं, यहां तक कि हमारे घर के अंदर अंधेरा हो गया, हालांकि बत्ती अंदर जल रही है। अगर हम समझ जावें और इबादत बंदगी करके, नेकियां करके, गुनाहों से बच के एक एक कपड़ा उतारते जावें तो रोशनी बढ़ती जाएगी। रोशनी तो अंदर है, मगर दुनिया की मोहब्बत ने और हमारी बदियों ने, बुराइयों ने, हमारे बद ख्यालों ने
ہماری اس روشنی کو کور کر دیا ہے کالے کپڑوں سے، اندر اندھیرا ہو گیا ہے، اٹھو اس بتی کو، جلی تو ہے، اس کو ظاہر کرو۔ مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں سے گناہوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچنے کی طاقت دے، مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولا رسول شکریز میں پورا رکھے، مولا اپنی محبت میں سرشار رکھے، مولا ہم کو روحانی بخششیں دے، برکتیں دے، نعمتیں دے، دین و دنیا میں ہم کو ایسا بنائے کہ ہم پہ راضی ہوئے، سکھی آباد رہو۔